السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو اردو پکسلز۔ امید کرتے ہیں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ دنیا میں بہت سی ایسی تعمیرات ہوئی ہیں جن کو دیکھ کر ہم حیران رہ جاتے ہیں۔ یہ تعمیرات اپنے ڈیزائن اور اپنی خوبصورتی کی وجہ سے بہت فیمس ہوتی ہیں، لیکن ان تعمیرات کے پیچھے بعض اوقات بہت زیادہ نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے۔ تو آج ہم ایسے ہی کچھ انجینئرنگ فیلز کے بارے میں بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے اردو پکسلز کے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے، اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی ہٹ کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ نمبر 1، والٹ ڈزنی کانسرٹ ہال۔ یہ خوبصورت بلڈنگ فرینک گیرے نے ڈیزائن کی ہے، جو کہ اپنے سٹین لیس سٹیل کی وجہ سے بہت ہی مشہور ہے، اور اس کا سٹین لیس سٹیل اس کی خوبصورتی میں بے حد اضافہ کرتا ہے۔ یہ بلڈنگ 2003 میں کھولی گئی اور اس کی کنسٹرکشن میں تقریباً $274 ملین لگے۔ سورج کی شعاعیں پڑنے سے اس کا کلر بدل جاتا ہے، جو کہ اس کی خوبصورتی میں اور بھی اضافہ کرتا ہے، لیکن خوبصورتی کے ساتھ ساتھ اس کے سٹیل پلیٹس ماحول کا ٹیمپریچر بڑھانے کا بھی سبب بنتی ہے۔ بلڈنگز کے ارد گرد موجود لوگوں کا کہنا ہے کہ اس بلڈنگ سے ریفلیکٹ ہونے والی شعاعیں اس قدر گہری ہوتی ہیں کہ گھر کا ٹیمپریچر بڑھا دیتی ہیں، اور جس کی وجہ سے ہمیں پورا دن پردے بند کر کے رکھنا پڑتے ہیں۔ نمبر 2، کیوبیک برج۔ جب یہ برج تعمیر ہوا تو اسے دنیا کا سب سے لمبا ترین برج مانا جاتا تھا۔ اس کی کنسٹرکشن کا آئیڈیا بہت ہی اچھا تھا، لیکن 550 میٹر برج کے لیے کچھ صحیح نہیں تھا۔ جب یہ تعمیر ہو رہا تھا تو اس میں مسائل پیدا ہونے لگے، جس کو وقتی طور پر صحیح کر دیا گیا۔ برج کے بازوؤں پر کم گہری کورڈز ہونے کی وجہ سے وہ ایک طرف کو جھکنا شروع ہو گیا۔ بعد ازاں کچھ اور کورڈز بھی بینڈ ہوتے دیکھے گئے۔ 1907 میں جب ایک ورکر نے اس برج میں سے گزرنا تھا تو درمیان میں اس نے یہ محسوس کیا کہ برج کچھ ٹھیک معلوم نہیں ہو رہا۔ اس سے پہلے کہ وہ پیچھے اطلاع کرتا، برج ایک سائڈ سے ٹوٹ گیا اور ورکر پانی میں گر گیا۔ اس برج کے ارد گرد ٹویسٹڈ میٹل وائرز لگائی گئیں، اور اس وائرز کو لگاتے ہوئے 86 میں سے 75 آدمی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ نمبر 3، چارلس ڈی گارلے ایئرپورٹ۔ اس ایئرپورٹ کو مصروف ترین ایئرپورٹ سمجھا جاتا ہے، لیکن 2004 میں یہ گرنے کی وجہ سے نقصان کا سبب بنا، اور کچھ لوگ اس حادثے میں مارے بھی گئے۔ جب ٹرمینل کو تعمیر کیا گیا تو یہ بہت ہی خوبصورت اور پریکٹیکل مانا جاتا تھا۔ انجینئرز نے اس ٹنل کو ڈیزائن کرتے ہوئے اس کی چھت کی سپورٹ کا خیال نہیں رکھا، جس کی وجہ سے ایک طرف سے چھت گر گئی اور جانی نقصان کا بھی سبب بنی۔ بہت سی چیزیں نظر انداز کرنے کی وجہ سے نقصان اٹھانا پڑا۔ نمبر 4، ٹراپیکانا فیلڈ۔ ٹراپیکانا فیلڈ ایک اسٹیڈیم ہے جو کہ باہر سے بہت ہی خوبصورت لگتا ہے۔ اس کو دیکھ کر یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ اسے ڈیزائن کرتے ہوئے بہت سی چیزوں کا خیال رکھا گیا۔ اس کی بہت بڑی چھت اور اس کے ساتھ سپورٹ جو لائٹنگ سے ڈیزائن کی گئی ہے بہت ہی خوبصورت لگتی ہے۔ اس کا ڈیزائن کچھ اس طریقے سے کیا گیا تھا کہ یہ اسٹیڈیم کو بارش اور طوفانوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ یہ اسٹیڈیم اوپر سے بند ہونے کی وجہ سے کرکٹ یا بیس بال پلیئرز کو شاٹ لگاتے ہوئے کافی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا تھا، جس کی وجہ سے ان کے کھیل میں کافی مسئلے ہوتے تھے اور ان کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ دوستو، سوچئے کہ ایک اسٹیڈیم بنانے میں کتنا پیسہ لگتا ہے، اور وہ استعمال نہ ہو تو سارا پیسہ ضائع جاتا ہے۔ نمبر 5، ٹیکوما واشنگٹن برج۔ کسی برج کی افتتاح کرنا ایک بہت ہی ایکسائٹنگ بات ہوتی ہے۔ ٹیکوما برج کو 1940 میں تعمیر کیا گیا۔ یہ ایک سسپینشن برج تھا۔ افتتاح کے تقریباً 4 ماہ بعد ہی یہ برج ٹوٹنے لگا، کیونکہ ہوا کا دباؤ بہت زیادہ تھا، اور اسی کا شکار ہو کر یہ برج ٹوٹ گیا۔ ٹیکوما برج پہلا برج تھا جس میں پلیٹ گرڈز کو روڈ کے طور پر استعمال کیا گیا تھا، اور یہ پہلا سسپینشن برج بھی تھا۔ یہ ایک بہت ہی لمبا برج تھا جس کے ساتھ 26 فٹ کیبل اٹیچ تھی۔ 1940 میں کنسٹرکشن کے وقت اس کی کاسٹ $6 ملین آئی۔ جب فائنلی یہ برج پبلک کے لیے کھولا گیا تو 70 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے
हवा आकर इससे टकराई तो ये ब्रिज ऊपर से नीचे की तरफ हिलना शुरू हो गया और इस तेजी से हिलने की वजह से इसमें क्रैक्स आ गए और पूरा ब्रिज दरिया में गिर गया। फॉर्चुनेटली कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। उर्दू पिक्सेल्स के चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।